استغفر اللہ، جہنم میں باڑ۔ ہاں وہ ہیں جو سمجھتا ہے آئے، جو بولتے تھے وہ نہ آیا، وہ ہمیشہ کے لیے رحمت اللہ عالم تھے نہیں، اب بھی ہیں، کل بھی ہیں، ہر وقت ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے درخواست دے دیتے جو کہتا تھے یہاں نہ آئے، جہاں تھے والے ہیں، جو کہتا ہے وہ یہاں آ کے مرے تاکہ اس کو آقا جی کا کرم کریں، دکھیں۔ ہم تو ایسے کہتے ہیں، خود نہیں کہتے ہیں، دل کہتا ہے، جو سچا ہوتا ہے ان کو دکھتے ہیں۔ ہم نے سنا، پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ مر گئے؟ حیات تو نہیں، مر تم گئے، وہ مرنے والے ہیں۔ وہ تو موت کا قانون ہے، ساری کائنات میں سے زندہ ہے۔ رحمت للعالمین کیوں کہا ہے کہ عالمین کی زندگی آپ ہے۔ تم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے۔ مکے میں 40 دن روزہ رکھا، کچھ نہیں کھایا پیا، پانی ان سے زندہ ہے۔ دیکھا نہیں، جنگ میں بہت پریشان تھے، کا پانی چاہیے تو صلاۃ استسقاء آج نہیں پڑیں گے، آج زمین آسمان سے کہیں سے پانی نہیں لیں گے، پانی میرے پاس ہے ہر وقت، اس کائنات کی حیات میں ہوں۔ اشارہ کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا خدا کے۔ وہ کائنات کی حیا حضرت محمد صفا، تو آقا جی نے ہاتھ رکھا تو چشمے جاری ہوئے۔ بتاؤ، سوچو کیوں ہوا، کہاں سے ہوا، کیوں؟ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور کبھی کسی کو کہتے ہیں ہم پیاسے ہیں، پانی دو، کبھی پانی یا ہاتھوں سے نکالے، یہ کیا بات ہے؟ تمہاری دنیا کی طبیعت سے جیسے پانی نہیں ہوتا ہے، لینا پڑتا ہے، بارش آتا ہے، کہتے ہیں ہم کو لینا نہیں پڑتا، ہم خود سب کچھ ہیں، ہمیں حاجت نہیں ہے۔ لیکن تمہیں حاجتیں ہوتی، تم کو سکھانا اپنی حاجتیں کیسی پوری کی۔ اس دست کے کرم کو ایسے کیا تو چشمے جاری ہو گئے دنیا نے بھی۔ تم کو کھانا وانا لینا پڑتا ہے، اسباب نہ ہوتا تم کھا پی نہیں سکتے۔ ہم اسباب نہ بھی ہو، مری بکری ہو، مرتی ہو، ہم دودھ کہتے دے دیتی ہے، نہ اس نے کھایا نہ پیا، دیتی ہے۔ دیکھو گھر کے سارے برتن بڑھیا کے بھرے ہوتے۔ جان ہے وہ جہان کی، ایک پڑھنا ہوتا ہے، سوچنا، سوچو نا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان ہے، پانی پیو۔ دستے کا رکھا، چشمے چل رہے ہیں، کہاں سے چل رہے ہیں، کیوں ہوا، کیا وجہ، کیا سوچنا نہیں ہے۔ یہ قیامت کیسے کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ پانی سے ہر چیز زندہ ہے، آقا جی اس کے بغیر زندہ ہے، تمہارے لیے حیات ہے۔ اب آگے بولنا ٹھیک نہیں ہے، تمہارا مادہ جو ہے ہمارا تمہارا، ان کا مادہ نور الہی، وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ نور الہی، ان کا مادہ نور الہی، ہمارا مادہ نجاست، وہ ہم کو پاک کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں سبحان اللہ۔ آپ کا سارا دل دھویا جا رہا تھا، کوئی سوچین کو لگی تو نہیں تھی، آپ کہتے ہیں میں دل کو دیکھ رہا تھا۔ کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میرے نبوت کا عظمت کا تاج پہنا ہوا تھا، ابھی آدم وجود میں نہیں آیا تھا، اس کی ابھی مٹی گارا پڑی ہوئی تھی، میں اس وقت بھی موجود تھا۔ بتاؤ، سوچنے والی باتیں ہیں، آقا جی نے کہی ہیں، حدیثیں ہیں۔ جس پہ آیا ہے حضرت محمد، پھر بھی اس کو ان کی سمجھ نہیں آئی۔ کنت نبیا، میں نبی اس وقت بھی تھا مجھے، جیسے کوئی کہتے 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ ان کی تحقیق، ان کا نظریہ، ان کا علم یہیں تک، علم کی حد نہیں تھی۔ اور جو اہل حقیقت ہیں جن کو فیض سے سب کچھ معلوم ہو، کہتے 40 بعد دی نہیں، 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی تھی پہلے سے۔ دونوں اپنی فہم ادراک کے مطابق بات کرتے۔ سبحان اللہ، وہ بھی نہیں، جس پہ آیا ہے وہ حضرت، پھر بھی ان کو نہ پا سکا۔
چاہ سے دیکھا صحابی بنا، جس کو چاہ سے دیکھا صحابی بنا، بس گئے جس کے دل میں ولی وہ بنا، جس کو چاہ سے دیکھا صحابی بنا، بس گئے جس کے دل میں ولی وہ بنا، جس کے دل میں باقی علم نہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کتنے آپ کو واقعات ملیں گے، پوچھے علماء، ان پڑھ تھا لیکن ولی اللہ تھا، دل میں بس گیا تو پھر مطلب اب اس کا علم ختم ہو گیا۔ اب وہ جو علم سے بولتا ہے آقا کی روحانیت سے بولتا ہے، اس میں آقا جی بولتے ہیں، جس کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ ان سے محبت کر لو عشق الہی، ان سے محبت کرو، سینکڑوں مجاہدوں سے دل تھوڑا بہت زنگ سے گیا، ان سے ملنے سے دل کا زنگ جلدی ہٹتا ہے، ایسی تیزی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تیز فائدہ، پھر کہنا چاہیے آقا جی ہمارے جیسے ہیں۔ تمہیں یہ بات ہے، خبردار ان کو بشر اپنے جیسا نہ کہنا، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، جس کو چاہ سے دیکھا صحابی بنا، جس کو چاہ سے دیکھا صحابی بنا، بس گئے جس کے دل میں ولی وہ بنا، جس کو چاہ سے دیکھا صحابی بنا، بس گئے جس کے دل میں ولی وہ بنا، آپ شاہکار رب کا ہے سب سے بڑا، آپ شاہکار رب کا ہے سب سے بڑا، آپ کی بات کیا ہے میرے مصطفیٰ، آپ شاہکار رب کا ہے سب سے بڑا، آپ کی بات کیا ہے میرے مصطفیٰ، آپ شاہکار رب کا ہے سب سے بڑا، آپ کی بات کیا ہے میرے مصطفیٰ، وقف ہر سانس ہے آپ کی یاد میں، وقف ہر سانس ہے آپ کی یاد میں، آنکھیں پترا گئی آپ کی آس میں، آنکھیں پترا گئی آپ کی آس میں، اب تو ڈال کرم کی نظر کدھر، اب تو ڈال کرم کی نظر کدھر، کہ چلے کام میرا بھی کچھ مصطفیٰ، اب تو ڈال کرم کی نظر کدھر، کہ چلے شاید وہ گوہر کا کہتے ہیں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اگر میں جھوٹا ہوں خدا لعنت کرے، آپ میری مانے کسی کی نہ مانے، ایمان سے آقا کی بات میں میری مانے، آپ پسند نہ دیکھیں جو مجھے جو مرضی کی، آپ میری بات مانے آقا کے حق میں، باقی نہ مانے، اللہ کی میں آپ کو آگے بتا نہیں سکتا ہوں،
ایک چیز بتانے سے الجھن پیدا ہوتی ہے، اس کا تجربہ کرا کے دکھا کے الجھن ختم ہو جاتی ہے، سوال جواب پیدا ہی نہیں ہوتا. دیکھ لو اب بول نہیں سکتے. وہ ہیں کیسے شرم نہیں آتی ان کے حق میں بولتے ہو، اپنے جیسا کہتے ہو. یہ کہتے اتنی ایسے ہوگا ایسے ہوگا. ان کا توازن تم کر سکتے ہو؟ ان کے علم کا توازن، ان کی ذات کا توازن، ان کی حسن کا توازن، ان کی اداؤں کا توازن کہاں اس کائنات میں؟ ابھی تو لاکھوں پردے میں تو ہزاروں کو دیوانہ کر دیا. لاکھوں پردے میں سننے والے جن کے دل ذرا سے لگے ان کو فیض آیا دیوانہ ہو گیا. ان کے توازن علم کا ہو سکتا. تم توازن کا، تم کو اپنے توازن کا پتہ، ان کے توازن کا. علماء بھی اس میں بڑے بھٹکتے ہیں، چپ نہیں رہتے. چپ رہے مزاح چپ رہو، ان باتوں کو چھوڑو. کیا علم سیکھو گے؟ یہ تو سمندر، اس میں جتنا بھی سیکھے سمجھو سیکھا ہی نہیں. آپ کیا سیکھو گے؟ دیکھو سمندر خیر صاحب مزاح تم آپ سے کہتے کچھ اضافہ ہو، اس میں اضافہ جتنا بھی کر سمجھو ہوا ہی نہیں، بڑا کچھ باقی. کیا سمندر سے قطرہ نکالو تو سمندر میں بھی علم ختم ہو گیا؟ تو کتنا پڑھائی کہاں سے اتنا سیکھے گا؟ ان کا تھوڑا آپس میں اتفاق ہوا، بعد میں ان کا کچھ انبن ہو گئی. اللہ نے علم ایک سمندر رکھا. فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم سے علم والا. اس علم کی ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے. علماء کو صلاحیت نہیں ہوتی، باتیں کرتے ہیں فتنہ پھیلتا ہے. آقا جی نے منع کیا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کر جتنی سمجھ میں ان کے ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اندازہ لگا. بتاؤ یہ کیوں کہا؟ تم خود بھی اس کو دیکھتے ہو کہ اس کے ذہن ایسا تو تھوڑی سی بات زیادہ سمجھے گا نہیں. ڈاکٹری لحاظ سے بھی سمجھتے ہو، عقل کے لحاظ سے سمجھتے ہو، تو پھر خدائی علم کا کہاں اندازہ ہو سکتا؟ جیسے بحثیں کرنی، پھر اس میں کہنا میں جو سمجھا اس کے بعد ختم ہے، یہی نہیں کہنا چاہیے. بھائی اتنا سمجھا باقی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. اللہ نہیں، اپنی بات اٹل نہیں ہو سکتی. اٹل بات خدا کے بعد کسی ہے تو فقط حضرت محمد مصطفیٰ کی. چپ رہنا چاہیے. نہ کٹر بریلی نہ کٹر دیوبندی. ہمیں تھوڑا دیوبندی ایسے کچھ تسلی کے سمجھتے ہیں ایسے ہوگا، ایسے ہے نہ کہے. ایسے ہے آقا جی اگر کہتے ہیں ایسے ہی ہے، قرآن کہتا ہے ایسے. ادھر اٹل بالکل حقیقت یقین. اور دوسرے کیا بریلی دیوبندی جو سمجھ میں باتیں نہیں آتی، پھر وہ اندازے کیا سے کہ یہ مطلب ہوگا. دوسرے کہتے ہیں سب عالم تو سمجھ میں نہ آئی تو اس کا مفہوم بہت بڑا ہے، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ اندازے ہوتے ہیں نا. یہ بھی ایک علم کی گہرائی کی دلیل ہے کہ دیوبندی بریلوی سارے بنتے اس لیے بنتے ہیں. اور یہ فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی دیوبندی بریلوی. سہارا لے سکتے ہیں آپ دیوبندی بریلوی کا تھوڑا سا ایسے سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا نہیں ایسے ہی ہے، ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ایسے ہی ہے. تو پھر آقا جی کی روحانیت سمجھائیے. اگر تمہارا دل مل گیا وہ کچھ سمجھا دے گا اپنی روحانی طاقت سے آپ کو. علمی ذہنی طاقت، خیالی طاقت کہاں ان چیز کا ادراک کر سکتی ہے. دنیا کے علوم میں ادراک نہیں ہوتا. ڈاکٹر پہ ڈاکٹر، انجینئر پہ انجینئر ہے جی، دانشور پہ دانشور بتائیں تو وہ باتیں تو پھر بہت ہی دور. دیکھیں قصول کی میں نے آپ سے بات کی، آپ کو میں چکر نہیں دیا. ایمان سے خدا کی دیکھو، یا میں چکر دوں گا تو پھر میرا کتنا برا حال ہوگا. دیکھیں نا، اگر کچھ سمجھ میں آئے گا تھوڑا بہت کہ واقعہ سے وہ جناب عالی کی روحانیت سے اگر آپ کا دل مل گیا، اس سے کچھ سمجھ میں آئے گا، پھر آپ کو بولنا مشکل ہو جائے گا. سادے لفظ میں کچھ قریب فہم کی باتیں کرو گے. ایسی بات صحابہ کو جب تیزین چیزوں میں کہا کہ میں کچھ باتیں کروں تم مجھے مار دو گے جان سے، میں چپ ہی رہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری سمجھ میں آئے گا تو کچھ اور ہی سمجھ لو گے، تمہاری سمجھ سے باہر بات. علم اتنا ہی نہیں جتنا ماورا رکھا ہے. علم میں انسان ہمیشہ طفل مکتب ہے. دعوے نہیں کرنے چاہیے. علماء سارے کرتے ہیں، اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے، تکبر آتا ہے. کہاں علم آتا ہے انسان کو؟ چپ ہی بیٹھا رہا. بس کچھ سمجھ میں آئے گا واقعہ ایسے کیسے ہے
تو اللہ کے رازدار حضرت محمد مصطفیٰ، ہاں ان سے تمہارا روحانی رابطہ اور محبت کا سلسلہ ہو گیا۔ وہ ہونا مشکل بھی ہے نہیں بھی ہے، کیونکہ انسان کو خواہشات نفس نہیں چھوڑتی، ان کی ہر بات مانے، جو دل میں آئی مانی، جو دل میں نہ آئی مانی، اپنے حساب کتاب سے ان کے ساتھ، ان کے دین پہ ان کی باتوں میں چلتے، ان کے حساب کتاب سے چلتے نہیں، کوئی سنت پکڑی کوئی نہ پکڑی، کوئی نماز پڑھی کوئی نہ پڑھی، قانون اپنے حساب سے چلا ہے، یہ موافقت تو نہیں ہے۔ اور اقرار ان کی کہ کلمے کا عہد کیا ہوا ہے، لیکن ان کی مرضی پہ چلنا جیسے وہ نہیں ہے، کمزوریوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نااہلیت کی وجہ سے، یہی ہے۔ لیکن ماننے میں تو سبھی مانتے ہیں نا، لیکن جتنا کہ ان کی موافقت میں ہوتا ہے تو بڑا کچھ حاصل کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے دین دنیا دونوں نہیں جاتی ہے، دونوں عزتیں اس کو ملتی ہیں۔ اگر ان کا ہو جائے تو ان کی روحانیت کے اثر سے مٹی کے روڑے کو پھینک دے وہ سونا بن جائے، کل واللہ روڑے دے پڑھ دے سونا بن جائے۔ اس کو دنیا کے پیچھے خوار نہیں ہونا پڑتا، دنیا کے پیچھے ڈگریاں نہیں لینی پڑتی۔ تو ڈگریاں لے کے ایک بنگلہ ہی بنا، کیا بنا تمہارا؟ زیادہ ڈگریاں لیے تو ایمان گواہ کے لیے، نمازوں کو بھی چھوڑا، درود کو بھی چھوڑا، خدا کو بھی چھوڑا، مسجدوں کو بھی چھوڑا، جی کچھ ہمارا بن جائے۔ اب موت کے بغیر دیکھنا تمہارا کیا بنتا؟ اس وقت کہو گے کہ ایمان پاس ہوتا ہے، ایک ٹائم کی روٹی کھاتے اچھا تھا، ایمان تو ہے نہیں۔ دنیا بڑا زیادہ انسان کے پیچھے خدا رسول کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں سکے بھائی کو قتل کر دیتا، سکے بھائی کو، باپ کو قتل کر دیتا، جی کرتے ہیں، اخبار میں آتے ہیں، آپ کی جنگ رجسٹر شدہ میں آتا ہے۔